ایک پارسا کے لڑکے کو اپنے چچا کے مرنے کے بعد بہت سا مال و دولت وراثت میں ملا۔ مال مفت، دل بے رحم۔ اس نے دونوں ہاتھوں سے یہ مال و دولت عیاشی و بدکاری میں اڑانا شروع کر دی۔ میں نے ایک بار اسے نصیحت کی کہ اے بیٹے، آمدنی زیادہ خرچ نہیں کرنا چاہیے کہ اس کا نتیجہ ہمیشہ برا ہوتا ہے۔ اس نوجوان نے میری نصیحت کو دیوانے کی بڑھ سمجھا اور کہا کہ آج کی راحت کو چھوڑ کر کل کے غم میں دبلا ہونا محض حماقت ہے۔ میں نے سمجھ لیا کہ بے وقوف آدمی پر کلام نرم و نازک بے اثر ہے، چنانچہ اس سے کنارہ کشی کر لی۔ کچھ عرصہ بعد وہی ہوا جس کا مجھے اندیشہ تھا۔ نوجوان نے تمام جائیداد عیاشی اور فضول خرچی میں برباد کر ڈالی اور ٹکڑے ٹکڑے کا محتاج ہو گیا۔ میں نے اسے پیوند لگے کپڑے پہنے بھیک مانگتے دیکھا تو سخت غصہ آیا اور جی میں آیا کہ اس سے کہوں کہ کیوں میں تجھے اس دن سے ڈراتا نہ تھا۔ پھر یہ سوچ کر خاموش ہو گیا کہ اس حالت میں میری بات اس کے زخموں پر نمک چھڑکے گی اور اس کے دکھ میں اضافہ ہوگا۔ شیخ صدی سے پوچھا گیا کہ اولاد کی تربیت کیسے کرنی چاہیے، تو انہوں نے فرمایا، ایک، جب بچے کی عمر 10 سال سے زیادہ ہو جائے تو اس کو نامحرموں اور امیروں غیروں میں نہ بیٹھنے دو۔ 2، اگر تو چاہتا ہے کہ تیرا نام باقی رہے تو اولاد کو اچھے اخلاق کی تعلیم دے۔ 3، اگر تجھے اس سے محبت ہے تو اس سے زیادہ لاڈ پیار نہ کر۔ 4، بچے کو استاد کا ادب سکھاؤ اور اس کو استاد کی سختی سہنے کی عادت ڈالو۔ 5، بچے کی تمام ضرورتیں خود پوری کرو اور اس کو ایسے عمدہ طریقے سے رکھو کہ وہ دوسروں کی طرف نہ دیکھے۔ 6، شروع میں پڑھاتے وقت بچے کی تعریف اور شاباش سے اس کی حوصلہ افزائی کر۔ 7، جب وہ اس طرف راغب ہو جائے تو اس کو اچھے اور برے کی تمیز سکھانے کی کوشش کرو اور ضرورت پڑے تو سختی بھی کرو۔ 8، بچے کو دستکاری ہنر سکھاؤ۔ اگر وہ ہنر مند ہوگا تو برے دنوں میں بھی کسی کے سامنے ہاتھ پھیلانے کی بجائے اپنے ہنر سے کام لے سکے گا۔ 9، بچوں پر کڑی نگرانی رکھو تاکہ وہ بروں کی صحبت میں نہ بیٹھیں۔ ایک سال مصر میں بارش نہ ہوئی اور ملک میں قحط پڑ گیا۔ لوگوں نے بہت گریا و زاری کی لیکن آسمان سے پانی کی ایک بوند نہ ٹپکی۔ ایک شخص حضرت ذوالنون مصری کی خدمت میں آیا اور ان سے درخواست کی کہ بارش کے لیے دعا کرے۔ اللہ تعالیٰ اپنے محبوب بندوں کی دعائیں رد نہیں کرتا۔ حضرت ذوالنون نے یہ بات کی تو اپنا بوریا بستر باندھ کر مدینہ کی طرف چلے گئے۔ ان کے جانے کے بعد اس زور سے مینہ برسا کہ جل تھل ایک ہو گئے۔ 15 دن بعد جب حضرت ذوالنون کو مدینہ میں خبر ملی کہ سیاہ دل بادل کو آخر مصر کے لوگوں پر رحم آ گیا اور وہ ان کی مصیبت پر رو دیا، یہ خبر پا کر وہ واپس مصر تشریف لے آئے۔ ایک مرد خدا نے ان سے پوچھا کہ آپ کے مصر سے چلے جانے میں کیا مصلحت تھی؟ انہوں نے جواب دیا کہ میں نے سنا ہے کہ بعض دفعہ اچھوں کا رزق بروں کی وجہ سے بند ہو جاتا ہے۔ میں نے اس ہولناک خشک سالی کے اسباب پر غور کیا اور اپنے سے زیادہ گناہگار اس ملک میں کسی کو نہ دیکھا، چنانچہ میں یہاں سے بھاگ گیا تاکہ میری وجہ سے لوگوں پر خیر کا دروازہ بند نہ ہو جائے۔ کسی بادشاہ نے رسول اکرم کی خدمت میں ایک طبیب بھیجا کہ ضرورت کے وقت آپ کی جماعت کا علاج معالجہ کیا کرے۔ طبیب مدتوں مدینے میں حاضر رہا مگر کسی شخص نے اس سے علاج کے لیے رجوع نہ کیا۔ حکیم نے یہ مسلسل بیکاری دیکھ کر آخر ایک دن آپ کی خدمت میں عرض کی کہ حضور جانتے ہیں کہ خاکسار اتنی مدت سے صرف آپ کے جان نثاروں کی خدمت کے لیے حاضر ہے، مگر اس عرصے میں میری طرف کسی نے بھی توجہ نہیں کی۔ حضور اکرم نے فرمایا، ان لوگوں کا قاعدہ یہ ہے کہ جب تک بھوک غالب نہ ہو کھانے کو ہاتھ نہیں لگاتے اور ابھی پیٹ بھرتا نہیں کہ ہاتھ اٹھا لیتے، اس لیے آپ کی خدمات سے فائدہ اٹھانے کا موقع کم ملتا ہے۔ حکیم نے کہا، بے شک تندرستی کا یہی اصلی راز ہے جس کے ہوتے ہوئے میری حاضری بیکار ہے۔ شیخ صدی فرماتے ہیں کہ میں مدرسہ نظامیہ میں تحصیل علم کرتا تھا۔ میرا وظیفہ مقرر تھا،
اور لکھنا پڑھنا ہی میرا اوڑھنا بچھونا تھا۔ میرا ایک ساتھی مجھ سے بہت جلتا تھا۔ ایک دفعہ میں نے اپنے استاد کے پاس اس کی شکایت کی اور کہا کہ اے استاد محترم، جب میں کسی حدیث کی تشریح اور اس کے نکات و رموز بیان کرتا ہوں تو میرا یہ خبیث دوست مارے حسد کے انگاروں پر لوٹنے لگتا ہے۔ اس پیشوائے عالم مقام استاد نے بگڑ کر فرمایا، دوست کا حسد کرنا تو تجھے پسند نہ آیا، نہ معلوم تجھے کس نے بتایا کہ غیبت اچھی چیز ہے۔ اگر اس نے کمینہ پن کی وجہ سے دوزخ کا راستہ اختیار کیا ہے تو اسی قسم کے دوسرے راستے پر تو بھی دوزخ پہنچے گا۔